موذی وائرس کے حوالے سے کرونا وائرس پھر سے سر اٹھانے لگا۔ لاہور میں موذی وائرس کی مثبت شرح 5% تک پہنچ گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق شہر کے سرکاری اسپتالوں میں کرونا کا کوئی بھی سنجیدہ مریض زیر علاج نہیں۔ شہری موذی وائرس سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ مزید جانتے ہیں محمد بلال سے۔ جی محمد بلال، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں کرونا وائرس پھیلنے کے جو ممکنہ خدشات ہیں بدستور برقرار ہیں، اور محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق شہر میں اس وقت کرونا وائرس پھیلنے کی جو مثبت شرح ہے وہ 5% تک پہنچ چکی ہے، جبکہ پنجاب میں مجموعی طور پر تمام اضلاع میں اس وقت جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے کرونا کا وہ اس وقت 1.9% تک پہنچ چکا ہے۔ جبکہ اس حوالے سے محکمہ صحت کی جانب سے پنجاب بھر میں پہلے ہی ہسپتالوں کے اندر جو ماسک ہے اس کے استعمال کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سرکاری ادارے ہیں اور جو دیگر مقامات ہیں جہاں پہ عوام کا زیادہ رش ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیا جا چکا ہے۔ جو محکمہ صحت کے جو طبی ماہرین ہیں ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو موجودہ وائرس ہے یہ اومیکرون فیملی سے ہے، یہ اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن جو بیمار افراد ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے یہ جو وائرس ہے یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ وائرس اے سمپٹومیٹک ہے، اور ایسے افراد جو کہ 1 سے 2 بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ویکسینیشن کو مکمل کریں، اور جو احتیاطی تدابیر ہے، جو کرونا SOPs بنائے گئے ہیں، اس پہ عمل درآمد کریں تاکہ کرونا وائرس کی آئندہ جو آنے والی خطرناک لہریں ہیں ان سے بچا جا سکے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھ آپ کو بتائیں، سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے علاقہ کروڑ بزدار میں 16 جعلی سکولوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اینٹی کرپشن نے عثمان بزدار، عمر بزدار، طور بزدار اور شبیر احمد کو 3 اپریل کو طلب کر لیا ہے۔ عثمان بزدار اور ان کے بھائیوں کے علاوہ چیف ایگزیکٹو آفیسر محکمہ ایجوکیشن کو بھی ریکارڈ سمیت بلا لیا گیا ہے۔ کروڑ بزدار کے تمام سرکاری اسکولوں کے اساتذہ عثمان بزدار کے رشتہ دار ہیں۔ تفصیلات جانیں گے شبیر حیدر سے۔ شبیر بتائیے گا، اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ جی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے علاقے کھرڑ بزدار میں 16 اسکولوں کا انکشاف ہوا ہے، جس میں عثمان بزدار کے علاقے میں جو کھرڑ بزدار میں 14 پرائمری اسکول ہیں، جبکہ ایک ہائی اسکول اور ایک جو گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول شامل ہیں جو اس میں اس کا حصہ ہیں۔ اور اس میں بات کی جائے تو کھرڑ بازار میں گورنمنٹ پرائمری اسکول بستی غلام رسول، غلام مصطفیٰ، ملک شیر محمد، تاج محمد، لال محمد، عبد الرحیم اور احمد جٹ، حاجی رنیو، طور خان بزدار اور دین محمد در خان، ایاد محمد، رفیق مارین، ماجیانی کھرڑ بزدار اور اللہ بخش شامل ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو 16 سرکاری اسکولوں کی عمارتوں پر بزدار خاندان کے افراد کا قبضہ ہے۔ اور اس حوالے سے بہت شکریہ شبیر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر۔ پنجاب میں الیکشن کرانے کے لیے دائر اپیل پر جلد سماعت کے لیے درخواست دائر۔ درخواست سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں دائر کی گئی۔ عدالت سے درخواست گزار کی اپیل پر آج ہی سماعت کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ پنجاب میں الیکشن کرانے کے لیے دائر اپیل پر جلد سماعت کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور عدالت سے درخواست گزار کی اپیل پر آج ہی سماعت کرنے کی استدعا۔ اسی پر بات کریں گے، محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی محمد اشفاق، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، چیئرمین جوڈیشل ایکٹیویزم پینل اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں اپیل دائر کی گئی تھی، اور اس اپیل میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے انٹرا کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود مقررہ وقت میں الیکشن نہیں کروائے جا رہے، جو کہ توہین عدالت کے مترادف ہے، اور اس حوالے سے ذمہ داروں کے خلاف بھی کارروائی کریں۔ تو اس اپیل پر سماعت نہیں ہوئی، جس کے بعد آج اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے دوبارہ متفرق درخواست دائر کی اور سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ اس درخواست کی جلد از جلد سماعت کی جائے، اور اس کو سماعت کے لیے بینچ کے سامنے مقرر کیا جائے تاکہ الیکشن میں تاخیر نہ ہو۔ اور اس حوالے سے درخواست گزار نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ آئینی طور پر 90 روز کے اندر ہر صورت الیکشن ہونے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے۔ جی شکریہ آپ کا، ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ اشفاق۔ اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس بلا لیا۔ اجلاس آج رات 9 بجے زمان پارک میں ہوگا۔ کور کمیٹی اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے۔ پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی جبری گمشدگی پر بھی گفتگو ہوگی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے، اور یہ اجلاس آج رات 9 بجے زمان پارک میں ہوگا، جبکہ کور کمیٹی اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی جبری گمشدگی پر بھی گفتگو ہوگی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ اجلاس آج رات 9 بجے زمان پارک میں ہوگا۔
کور کمیٹی اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر اہم فیصلے کیے جائیں گے، جبکہ پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی جبری گمشدگی پر بھی گفتگو ہوگی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس آج بلا لیا ہے۔ نگران وزیر صحت جاوید اکرم سے پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران کی ملاقات۔ وفد نے نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کو فارماسسٹ کے مسائل سے آگاہ کیا۔ نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں فارماسسٹ کی بہتری کے لیے پالیسی فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے۔ فارماسسٹ کا سرکاری ہسپتالوں میں انتہائی اہم کردار ہوتا ہے۔ ملاقات کا احوال جانیں گے محمد بلال سے۔ بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، نگران صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم کی محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر اسپیشل سیکرٹری سید واجد علی سمیت محکمہ صحت کے دیگر افسران بھی موجود تھے، جبکہ پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے وقت میں صدر پروفیسر ڈاکٹر فرقان خورشید ہاشمی، جنرل سیکرٹری محمد راؤ عالمگیر اور مکرم انیس اور شبیر احمد کے علاوہ دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے وقت نگران صوبائی وزیر سے ڈاکٹر جاوید اکرم کے سامنے فارماسسٹ کی بہتری کے لیے اپنی گزارشات بھی رکھی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد دیتے ہیں اور فارماسسٹ کی جدید تقاضوں کے مطابق باقاعدہ آن جاب تربیت کروائی جائے گی، جبکہ پنجاب میں پوائزن کنٹرول سینٹر بھی قائم کیا جائے گا، جبکہ فارماسسٹ کی بہتری کے لیے پالیسی فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے اور پاکستان فارمیسی کونسل کی ڈیجیٹلائزیشن اور ریویمپنگ کے لیے پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن سے سفارشات مانگ لی گئی ہیں اور فارماسسٹ کا سرکاری ہسپتالوں میں انتہائی اہم کردار ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ محمد بلال اس تفصیل کا۔ بلیٹن میں دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں گورنر پنجاب محمد ولی الرحمان نے بطور چانسلر متعدد سمریوں کی منظوری دے دی۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود کو پنجاب یونیورسٹی کا پرو وائس چانسلر نامزد کر دیا گیا۔ تھلج یونیورسٹی بھکر کے وائس چانسلر کا اضافی چارج ڈاکٹر کیسر عباس کو دے دیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب محمد ولی الرحمان سے بطور چانسلر متعدد سمریوں کی منظوری دے دی گئی ہے، جس پر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود کو پنجاب یونیورسٹی کا پرو وائس چانسلر نامزد کر دیا گیا اور تھلج یونیورسٹی بھکر کے وائس چانسلر کا اضافی چارج ڈاکٹر کیسر عباس کو دے دیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ موجود ہیں محمد یاسین۔ جی محمد یاسین، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی گورنر پنجاب ولی الرحمان نے بطور متعدد سمریوں کی آج منظوری دے دی ہے۔ گورنر پنجاب نے پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود ڈین فیکلٹی آف انفارمیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز کو 3 سال یا ان کی ریٹائرمنٹ تک ان میں سے جو پہلے کے لیے پنجاب یونیورسٹی کا پرو وائس چانسلر نامزد کر دیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب نے تھل یونیورسٹی بھکر کے وائس چانسلر کا اضافی چارج ڈاکٹر کیسر عباس وائس چانسلر سرگودا یونیورسٹی کو عرصہ 6 ماہ یا مستقل امیدوار کی تعیناتی یا دونوں میں سے جو ایک پہلے ہو کے لیے تفویض کر دیا ہے۔ گورنر پنجاب نے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف میاں والی کو کئی اداروں کی پوسٹ کا اضافی چارج عرصہ 3 ماہ یا اس سے پوسٹ پر کسی مستقل امیدوار کی تعیناتی یا ان دونوں میں سے جو پہلے ہو تک تفویض کیا گیا ہے۔ اس طرح گورنر پنجاب نے انتظامی محکمے اور یونیورسٹی کو ہدایت کی ہے کہ کئی ادارے کی پوسٹ پر مستقل امیدوار کی تعیناتی کی تقرری کا عمل اس اضافی چارج کی مدت کے دوران مکمل کیا جائے۔ گورنر پنجاب نے ایمرسن یونیورسٹیوں کو ملتان کے تیار کی پوسٹ کا اضافی چارج عرصہ 6 ماہ یا کسی مستقل امیدوار کی تعیناتی ان دونوں میں سے جو پہلے ہو تک ڈاکٹر عبد المعید اسسٹنٹ پروفیسر میتھمیٹکس کو سونپ دیا ہے۔ اس کے ساتھ گورنر پنجاب نے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہدایات بھی جاری کی ہیں کہ تیار کی پوسٹ پر مستقل امیدوار کی تعیناتی کا عمل قانون اور سروس کے مطابق اس اضافی چارج کی مدت کے دوران مکمل کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے یاسین، بہت شکریہ آپ کا۔ ضلع حکومت اور واسا کا بادامی باغ سبزی منڈی بارے اختلاف ختم۔ بادامی باغ سبزی منڈی میں 45 سال بعد سیوریج کے مسئلے کا حل نکل آیا ہے۔ ضلع حکومت نے واسا کو سیوریج سسٹم بچھانے کی ذمہ داری دے دی ہے۔ کمشنر لاہور کی ہدایت پر واسا نے حتمی پلان مرتب کر لیا۔ واسا کی جانب سے سبزی منڈی کے سیوریج کی فیزیبلٹی اور کام کی تکمیل کی جائے گی۔ اس پلان سے متعلق جانیں گے زین العابدین سے۔ جی زین بتائیے گا۔ یہ بادامی باغ جہاں پر سبزی منڈی گزشتہ کئی دہائیوں سے مسائلستان بن چکی ہے اور ہر سال بارش کے دوران جہاں پر بارشی پانی کا بر وقت نکاس نہ ہونے کی وجہ سے سبزی منڈی بادامی باغ آنے والے جو لوگ ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ
بارش کے بعد بادامی باغ سبزی منڈی میں کئی دن بارشی پانی موجود رہتا ہے، جس کی وجہ سے سبزیوں اور پھلوں کی ترسیل میں بھی بیوپاریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس بادامی باغ سبزی منڈی سے نکاسی آب کے مسائل کو ختم کرنے کے معاملے میں اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ ہر سال مانسون میں ڈوبنے والی بادامی باغ سبزی منڈی کا حل نکال لیا گیا ہے، جس میں ضلعی حکومت اور واسا کا بادامی باغ سبزی منڈی پر جو سیوریج کا اختلاف تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ 45 سال بعد اس بادامی باغ سبزی منڈی کا نکاسی آب کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے گا۔ پلان یہ طے پایا ہے کہ ضلعی حکومت نے واسا کو بادامی باغ سبزی منڈی میں سیوریج سسٹم بچھانے کی ذمہ داری سونپ دی ہے اور کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر واسا کی جانب سے حتمی پلان مرتب کر لیا ہے۔ جو PC1 بنایا گیا ہے اس کے مطابق واسا حکام سبزی منڈی کے سیوریج کی فیزیبلٹی اور کام کی تکمیل کریں گے اور پلاننگ کمیشن کے تحت منڈی میں کھلے اور ٹوٹے مین ہولز کی تبدیلی کا کام کیا جائے گا، جبکہ سبزی منڈی کی ڈرین کی ڈسلٹنگ کی ذمہ داری بھی واسا کو سونپی گئی ہے۔ تاہم دوسری جانب اس پورے منصوبے پر آنے والی جو لاگت ہے وہ سیکریٹری بادامی باغ سبزی منڈی برداشت کرے گا۔ اس منصوبے کو مانسون سے قبل اس پر تعمیراتی کام کا آغاز کیا جائے گا۔ اب واسا کی جانب سے اس منصوبے کو باقاعدہ منظوری کے لیے PDWP کے بورڈ میٹنگ میں رکھا جائے گا اور وہاں سے منظوری کے بعد اس منصوبے پر تعمیراتی کام کا آغاز کیا جائے گا۔ بہت شکریہ زین اس تفصیل کا۔ لاہور چیمبر کے پائنیئرز بزنس مین گروپ کا اجلاس چیئرمین علی حسام اصغر نے اجلاس کی صدارت کی۔ لاہور چیمبر میں ممبران کی تجدید اور ممبرشپس بارے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ اس پر مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ جی بالکل، پائنیئر بزنس مین گروپ لاہور چیمبر کا یہ اہم اجلاس ہوا جس کی صدارت چیئرمین PBG علی حسام اصغر نے کی۔ لاہور چیمبر میں ممبران کی تجدید اور ممبرشپ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں سابق نائب صدر لاہور چیمبر حارث عتیق اور ایگزیکٹو ممبر ملک عثمان سمیت صدر انجمن تاجران لاہور شاہد نذیر، صدر لیٹن روڈ مارکیٹ حافظ رضوان، چیئرمین فلاور مارکیٹ شاہ عالم چودھری محمود بھی موجود تھے۔ اس موقع پر جو چیئرمین پائنیئرز گروپ ہے ان کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لاہور چیمبر کے انتخابات 2023-24 میں پائنیئر بزنس گروپ بھرپور تیاری کے ساتھ جو ہے وہ اترے گا اور تاجروں صنعتکاروں اور بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کو بہتر انداز سے جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ شہر کی تمام بڑی تاجر تنظیمیں، صنعتی اور ایسوسیشنز اور ٹریڈ یونین کو نمائندگی دینے کے لیے بھی بزنس مین جو ہے وہ اپنا جو ہے پائنیئر بزنس گروپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ جو ممبران کی تجدید ممبرشپ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی ممبرشپ ہیں ان کو بھی بہتر انداز سے جو ہے وہ کیا جا سکے اور شہر لاہور کی بزنس کمیونٹی کے مسائل کو بہتر انداز سے حل کیا جا سکے۔ جی شکریہ آپ کا، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پر ابھی آپ کو بتائیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ اوکرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کی سمری حکومت کو بھجوا دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 سے 15 روپے فی لیٹر تک کمی کی تجویز۔ پیٹرول 10 سے 12، ڈیزل 10 سے 15 روپے لیٹر تک سستا کرنے کی تجویز، جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر تک کمی کی سفارش۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا۔ مزید تفصیلات جانیں گے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کے حوالے سے جو سمری ہے وہ حکومت کو بھجوا دی ہے اور ذرائع کے مطابق جو سمری بھجوائی گئی ہے اس میں پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں 10 سے 15 روپے فی لیٹر تک کی کمی جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا رجحان ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 10 سے 12 روپے فی لیٹر تک کمی کی جا سکتی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 10 سے 15 روپے فی لیٹر تک کی کمی کی جا سکتی ہے۔ لائٹ سی ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر تک کمی کی جو ہے وہ سفارش کی گئی اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو دوسری تجویز دی گئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو برقرار رکھا جائے، اس میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے تاکہ جو بجٹ خسارہ ہے اسے پورا کیا جا سکے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا جو حکومت آئندہ 15 روز کے لیے جو ہے وہ مقرر کرے گی۔ عالمی منڈی میں گزشتہ 15 روز میں خام تیل کی قیمت میں $70 فی بیرل تک پہنچ، جس کے بعد جو ہے یہ تجویز دی گئی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 سے 15 روپے تک کمی کی جائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر۔ LPG کی نئی قیمت 229 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ گھریلو سلنڈر 576 روپے اور کمرشل سلنڈر 2214 روپے سستا ہو گیا ہے۔ اوگرا نے LPG کی قیمت میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ فہد امین سے تفصیلات جانیں گے۔ جی فہد۔
LPG की कीमत में बड़ी कमी। LPG की कीमत में 49 रुपये फी किलो कमी कर दी गई है, जबकि ओगरा ने LPG की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आपको बताएं जो कि घरेलू सिलेंडर की कीमत में 576 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2214 रुपये की कमी हुई है। LPG की कीमत 229 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। फहद से राब्ता बहाल हुआ है, तफसीलात जानेंगे। फहद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमजान मुबारक में जो है वो शहर में जो बड़ी जो है वो खुशखबरी मिली कि LPG की कीमत में कमी कर दी गई है। ओगरा की जानिब से LPG की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की फी किलो कीमत 49 रुपये फी किलो जो है वो कम कर दी गई है। इससे घरेलू सिलेंडर की कीमत में 576 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2214 रुपये जो है वो कमी हुई है। LPG की नई कीमत 229 रुपये फी किलो से मुकर्रर कर दी गई है। इससे घरेलू सिलेंडर जो है वो 2702 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत जो है वो 10,397 रुपये जो है वो मुकर्रर की गई है। ताहम इस हवाले से चेयरमैन LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान पोकर का कहना है कि ओगरा अथॉरिटी की जानिब से कीमतों को कंट्रोल करने के लिए तमाम चीफ सेक्रेटरीज और को जो है वो लेटर जारी कर दिए गए हैं और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई के लिए जो है वो टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया फहद इस तफसील का। PCB ने एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 से मुतालिक अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर दी। PCB के मुताबिक एशिया कप से मुतालिक ACC को भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने की तजवीज़ दे दी गई है, जबकि भारत के पाकिस्तान में खेलने से उनका पर हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ पर ACC के सामने रखी। ICC फोरम पर कहीं भी हाइब्रिड मॉडल पर बात नहीं हुई। सही वक्त पर ICC के मुनासिब फोरम पर हाइब्रिड मॉडल की वकालत नहीं की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं जावेद लतीफ़ परवेज़ से। आतिफ परवेज़ इसी पर बात करेंगे। आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये भारत का पाकिस्तान में खेलने के हवाले से जो मामला चल रहा था, इस पर बहुत सारी आरात थी, तो अब PCB की जानिब से अपने मौक़िफ़ की जो है वो वजाहत की गई है और कहा गया है कि एशिया कप से मुतालिक ACC को भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर कराने की तजवीज़ दी है। भारत के पाकिस्तान में खेलने से इनकार पर हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ ACC के सामने रखी जाएगी। PCB की तजवीज़ है, ACC में ज़ेर गौर है और उन्होंने मज़ीद कहा है, PCB के तर्जुमान ने, जुमेरात को इस्लामाबाद में होने वाली गुफ्तगू में नजम शेखी ने कहीं भी ICC वर्ल्ड कप के बारे में गुफ्तगू नहीं की। ICC फोरम पर कहीं भी हाइब्रिड मॉडल पर बात नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि सही वक्त पर ICC के मुनासिब फोरम पर हाइब्रिड मॉडल की वकालत नहीं की जाएगी। जी शुक्रिया आपका आतिफ। DC लाहौर राफिया हैदर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश के पानी के निकास का जायज़ा लिया। DC लाहौर राफिया हैदर का मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। तमाम इलाकों से पानी के निकास को फौरी यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। इमरान, दौरे का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में अभी तक हल्की और मूसलाधार बारिश हुई और जिसकी अभी तक 3 स्पेल हो चुके हैं। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और बारिश के पानी के निकास का जायजा लिया है। DC लाहौर ने राफिया हैदर को तमाम मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। तमाम इलाकों से पानी के निकास को फौरी यकीनी बनाया जाए। DC लाहौर का कहना है कि इफ्तार के पेश नज़र बिजली का ताल्लुक ना होने दिया जाए, जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने वासा हुकाम से भी कहा है और इस बारे से तमाम जो शहर है उसमें तमाम जो अफसरान है उनको हाई अलर्ट जारी किया है कि तमाम सड़कों से पानी का निकास फौरी तौर पर करवाया जाए। बहुत शुक्रिया इमरान। और माह सियाम में भी महंगाई का तूफान ना थम सका। सब्ज़ मसालाजात और मौसमी सब्जियां पहुंच से दूर। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ा दिए गए, जबकि फलों की खरीदारी भी मुश्किल हो गई। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट है। सब्जियां और फल खरीदारी मुश्किल। प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर के दाम बेलगाम। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। सब्जियां सरकारी कीमतों के बरक्स फरोख्त। इंतजामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना करवा सकी। प्याज 3 रुपए महंगा। सरकारी रेट लिस्ट में कीमत 93 रुपए फी किलो मुकर्रर। ओपन मार्केट में प्याज 120 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। टमाटर 7 रुपए इजाफे के साथ 100 रुपए फी किलो हो गए। ताहम मार्केट में दर्जा अव्वल टमाटर 130 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। लीमू चाइना 15 रुपए महंगे।
सरकारी कीमत 135 रुपए फी किलो, मगर मार्केट में लीमू 160 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। मटर 145 रुपए के बजाय 170 रुपए फी किलो में मिल रहे हैं। लहसुन चाइना 470, अदरक 750 और सब्ज मिर्च 100 रुपए फी किलो में बेची जा रही है। फल सरकारी नरखनामे में मुस्तहकम मगर मार्केट में महंगे बेचे जा रहे हैं। सेब काला कोलू 450 रुपए फी किलो है। केले दर्जा अव्वल 420 और दर्जा दोयम 270 रुपए फी दर्जन है। अवाम कहते हैं महंगाई रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही है, कीमतों को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। फल तो खत्म हो गया ना, फल तो आदमी खा ही नहीं सकता, वो तो सोना हो गया ना, जैसे गोल्ड रेट है वो तो अब आम आदमी तो खा ही नहीं सकता। सब्जियों और फलों की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, हर गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 438 रुपए फी किलो और फार्मी अंडे 255 रुपए फी दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। महकमा लेबर की सरपरस्ती में पंजाब भर में 353 फेयर प्राइस शॉप्स का क़याम। 1,64,415 मजदूर और एहलखाना 30% कम कीमत पर राशन खरीद चुके। सेक्रेटरी लेबर के हुक्म पर 80,063 मजदूरों में फ्री राशन भी तकसीम। आतिफ परवेज से तफसीलात जानेंगे। जी आतिफ। बिल्कुल जी, महकमा लेबर के जो सेक्रेटरी हैं उनकी हदायत पर जो है ये फेयर प्राइस कायम की गई थी और महकमा लेबर की सरपरस्ती में पंजाब भर में मौजूद 353 फेयर प्राइस का क़याम अमल में लाया गया था। 20 मार्च तक 27 मार्च के कलील अरसे में 1,64,414 मजदूर और इनके अहलखाना रमजान बाजार से 30% कम कीमत पर इन फेयर प्राइस शॉप से राशन खरीद चुके हैं। सेक्रेटरी लेबर के हुक्म पर तकमील पहुंचाते हुए फैक्ट्रीज इंडस्ट्री मालिकान का 8,63 मजदूरों में फ्री राशन तकसीम भी किया गया है और सेक्रेटरी लेबर की रमजान के बाद भी फेयर प्राइस शॉप से कम कीमत और मजदूरों के लिए अशिया खुर्दनोश की दस्तयाबी के अमल को जारी रखने की हिदायत की है। यंग डॉक्टर्स ने डॉक्टर नसीम की मौत के ज़िम्मेदारों का तयन करने का मुतालिबा कर दिया। डॉक्टर सलमान हसीब कहते हैं 48 घंटे का वक्त है वरना OPD बंद कर देंगे। तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा भी किया है। मेयो हस्पताल में यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब की डॉक्टर नसीम की शहादत और डॉक्टर्स के मुआशी इस्तेहसाल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पैटर्न इन चीफ YDA पंजाब डॉक्टर सलमान हसीब, सदर YDA पंजाब डॉक्टर मुदस्सिर नवाज, सदर मेयो हस्पताल डॉक्टर अबू बकर गरमानी और दीगर शरीक हुए। डॉक्टर सलमान हसीब ने डॉक्टर नसीम के मौत के जिम्मेदारों के तयन का मुतालबा किया। डॉक्टर्स जो इंतहाई मुश्किल वक़ात में काम करते हैं, इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं, अस्पतालों की प्रोटेक्शन का बिल अभी तक नहीं बना। तनख्वाहें इस वक्त इस हद तक कम है कि वो अपने चूल्हे नहीं चला पा रहे, इसके बावजूद उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि अगर सैटरडे नाइट तक हमारे मुतालबात के ऊपर वाकई कोई एक्टिविटी शुरू नहीं हुई तो मंडे से हम मजबूर होंगे कि बाकी अस्पतालों की OPDs जो हैं उसके ऊपर भी डॉक्टर्स जो हैं वो शायद अपनी सर्विसेज विड्रॉ कर दें। डॉक्टर अरशद विरिक का कहना था कि अभी तक हुक्काम बाला ने राब्ता नहीं किया, जायज़ मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। एक साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए, लेकिन अभी तक ना हुक्काम बाला ने हमसे राब्ता किया और ना ही हेल्थ डिपार्टमेंट से किसी ने राब्ता किया कि जी ये आप लोगों ने सर्विसेज का बायकॉट क्यों किया हुआ है। यंग डॉक्टर्स ने 48 घंटों का मजीद वक्त दे दिया, कहा मुतालबात ना माने गए तो OPD के साथ इमरजेंसी का भी बायकॉट किया जाएगा। यंग डॉक्टर्स का कहना था कि पूरे मुल्क में लायर प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया गया मगर डॉक्टर्स को तनख्वाहें तक ना मिली। कैमरामैन बिलाल के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़।